ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کسی کے جواب دے نہیں ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے، شریعت محمدیہ میں معصوم ہمیں قرآن و حدیث نے صرف ایک ذات کا نام بتایا ہے. اس کا نام شاہ ولی اللہ نہیں ہے، شیخ احمد سرہندی نہیں ہے، شاہ ولی اللہ نہیں ہے، سید احمد بریلوی نہیں ہے. اس کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معصوم ہے، یہ روتے ہوئے بولے دین بن جاتا ہے، یہ پیار سے کہے دین بن جاتا ہے. اور یہ کہا کرتے تھے اپنے شاگرد کو، اکتب اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے جو ادا ہوگا حق ہوگا. آپ کے علاوہ معصوم کوئی نہیں. آپ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان ثابت کرنے کے لیے دن اور رات محنتیں کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ یہ بڑے بڑے نام بچ جائیں. ارے جب چیز کفر ثابت ہو جائے، اس کے ارتکاب کرنے والا کوئی بھی ہو. ابو بکر کے ایمان کو یاد رکھو. انہوں نے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی نہیں آئی، اور اگر ایک مرتبہ بھی آ جاتی بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھتا، پھر بچتی نہ کٹ جاتی. قرآن حکیم نے اسی لیے ان مسائل کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا. اللہ نے 18 انبیاء کے نام لیے، ان کی تعریفیں کی. وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان اس لیے سمجھنے والوں، اس پر کفر کا فتویٰ جاری نہ کرنے کا سبب یہ کہ بڑے بڑے نام آپ کے سامنے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. اللہ نے تو نبیوں کا نام لے کر کہا تھا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر شرک تجھ سے بھی ہو گیا تو عمل تیرے بھی برباد. انبیاء شرک سے روکنے آئے، انبیاء توحید پھیلانے آئے، توحید کے لیے مصیبتیں برداشت کی. اللہ ان کو کیوں کہہ رہا ہے اگر تم سے بھی یہ ہو گیا تو معافی نہیں؟ کیوں؟ وہ تو اس سے بچانے آئے تھے شرک سے. اس لیے کہ قانون کی بالادستی بیان ہو جائے. لوگوں یہ جرم اتنا بڑا ہے، ان سے ہو گیا تو معافی نہیں ہے. میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ جب عقیدہ وحدت الوجود قرآن و حدیث کی روشنی میں کفر ہے، اب اس کا دائی کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جائے، اہل حدیث کے چھوٹا سا بچہ بھی اس کو دین مان سکتا نہیں مان سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں 58 صفحہ پر کہ پہلے اس سے کہا کہ ہمیں کسی کے خلاف سوء ظن نہ ہو جو وحدت الوجود کے قائلین ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جب ایک عقیدہ ہمیں 100% قرآن و حدیث کے الٹ نظر آتا ہے تو اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شرعاً ہم پہ فرض ہے جو اللہ کی توحید کے مخالف عقیدہ رکھے ہم اس سے بائیکاٹ کریں، ہم اس سے اختلاف کریں، ہم اس کے بارے میں دل کے اندر نفرت رکھیں. ایسے شخص کے بارے میں نفرت کیوں نہ ہمارے دل میں پیدا ہو جو یہ کہے جانور بھی، انسان بھی، گندگی بھی، حیوانات بھی، درخت، پرندے، چرند بھی، یہ سب اللہ کا وجود ہے. ایسے بندے سے ہمارے دل میں نفرت کیوں نہ ہو؟ مواحد کے دل میں نفرت ضرور ہوگی. 58 صفحہ پر کہتے ہیں، کائنات کے اس پورے سلسلہ تخلیق کے ساتھ اللہ کی ذات کا ربط یہ ہے. سنیے، ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر کہہ رہے ہیں، اس کائنات کے اس پورے سلسلہ تخلیق کے ساتھ اللہ کی ذات کا ربط یہ ہے کہ یہ اللہ کا غیر نہیں ہے. یہ کائنات اللہ کا غیر نہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا غیر نہیں کا منطقی نتیجہ اور عکس یہ ہے کہ اس کا عین ہے. تو مطلب یہ ہوا اللہ کے اور کائنات کے درمیان جدائی ممکن نہیں، کیونکہ جدائی کا مطلب یہ ہے دونوں میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ممکن ہو اور ایک کی دوسرے سے جدائی ممکن ہو. جب اللہ کائنات سے غیر نہیں تو مطلب یہ ہوا اللہ عین کائنات ہے اور کائنات عین اللہ ہے، اور یہ سری الحاد ہے، یہ قبیح کفر ہے، یہ رب کا انکار ہے. یہ کفر نصارہ کے کفر سے بڑا اور بدتر ہے. دکتور محمد خلیل فرماتے ہیں، اصلاح غیر والا نظریہ رکھنے والے سے ہم کہیں گے کیا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود غیر ہے ان موجودات کے وجود سے، یا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ کا وجود عین وجود کائنات ہے؟ اگر وہ اللہ کے وجود کی
اس کی مخلوق کی وجود سے علیحدگی کی نفی کر دے، بلکہ کہے اللہ کا وجود عین وجود کائنات ہے، یہاں دو غیر نہیں، تو اس نے اتحاد وحدت الوجود کا لباس پہن لیا اور اپنے کفر پر صراحت کی اور رب کے وجود کا انکار کیا۔ بلکہ یہ نصارہ کے صلیب کے پجاریوں سے سخت کافر ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں اللہ کا اتحاد تمام مخلوق سے ہے، لیکن نصارہ نے اس اتحاد کو عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کے ساتھ خاص کیا تھا، اور یہ اتحادی ان کا خیال ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے ساتھ متحد ہے، یہاں تک کہ ذلیل حیوانات بندر خنزیر وغیرہ جیسے کے ساتھ بھی انہوں نے اللہ کو ان حیوانات اور گندگیوں سے بھی نہیں بچایا۔ غور کیجئے وحدت الوجود کا عقیدہ نظریہ جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنائے ہوئے ہیں کتنا خراب اور خطرناک ہے کہ دین و ایمان کو جڑ سے نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کا موقف درست ہے کہ اللہ کائنات اس کا غیر نہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کائنات کو من دون اللہ، من دونی ہی کہہ کر فرق کیوں کرتا ہے؟ قرآن حکیم میں مالک نے 71 دفعہ من دون اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے علاوہ کچھ اور، 39 جگہ پر من دونی ہی اللہ کے علاوہ ہی کی ضمیر کے ساتھ مالک نے کہا، 2 جگہ پر من دونک کہا، 3 جگہ پر من دونی کا ذکر ہے، اسی طرح 20 جگہ پر غیر اللہ کا ذکر ہے، 10 جگہ پر ما لکم من الہ غیرو کا ذکر ہے۔ افسوس ہے ڈاکٹر صاحب پر کہ مفسر قرآن ہے اور اللہ کے قرآن کے اندر اتنی بار اللہ اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک واضح فرق بیان کرتا ہے اور اس کو نہیں سمجھتے کہ وہ اس سے غیر نہیں، اور یہ کائنات نہ اللہ کا عین ہے اور نہ غیر، اور ایک ہی وجود ماننا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ڈاکٹر صاحب کا نظریہ درست ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کا رد کیوں کیا؟ قرآن نے اسے بیان کیوں کیا؟ ڈاکٹر صاحب صفحہ نمبر 88 پر کہتے ہیں کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین، دوسرے اعتبار سے غیر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور کائنات افراد کائنات کے وجود کے اعتبار سے 2 طرح کے ہیں، ایک ہے مطلق وجود اور ایک ہے با اعتبار ظہور۔ مطلق وجود کے اعتبار سے اللہ بھی اللہ ہے، مرد بھی اللہ ہے، بیوی بھی اللہ ہے، جانور بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ مطلق وجود ہے کہ یہاں پہ جتنے وجود ہیں وہ ہر صورت اللہ کی ہے۔ اور ظہور کے اعتبار سے فرق ہے۔ ابن عربی فصوص الحکم میں کہتا ہے عالم اپنے معبود کو جانتا ہے، جس صورت میں بھی وہ معبود ظاہر ہو تو اسی کی عبادت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جسم کے اعضاء جسم سے غیر نہیں، قوت نفسی نفس سے الگ نہیں، اسی طرح اگر یہ تعدد اور کثرت میں نظر آئے تو وہ اللہ کے غیر نہیں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا وجود، مرد کا وجود، اس کی بیوی کا وجود، جو میاں بیوی کرتے ہیں سب ایک وجود ہے، اس میں غیر نہیں، اس کے لیے سب ایک ہی معبود ہیں۔ اگر مرد کی صورت میں ہو تب بھی معبود، بیوی کی صورت میں ہو تب بھی معبود، کسی اور صورت میں ہو تب بھی معبود، کہ سب ایک ہی ذات کے وجود ہیں۔ یہی عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب ہے۔ ہر چند کہے اس کا مطلب ہما اوست نہیں، ہر چند کہتا رہے کہ وحدت الوجود اور ہما اوست کے درمیان ایک باریک سا فرق ہے، کیونکہ ابن عربی نے یہ کہہ کر کہ ہر معبود میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ہر معبود میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہ کہہ کر یہ فرق مٹا دیا۔ اگر ہما اوست کا عقیدہ کفر اور شرک ہے تو وحدت الوجود کا عقیدہ اس سے پہلے کفر اور شرک ہے، کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کے فرق کو مٹاتا ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بات پر اس فرق کو یاد کرایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اگلے پچھلے معاف ہیں، آپ اپنی جان پہ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عائشہ، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں؟ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر یہ وجود ایک ہی وجود تھا تو اللہ کے نبی کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ کا بندہ الگ وجود ہے، اللہ کی ذات الگ وجود ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھے، زندہ رکھے، اس حال پہ رکھے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ توحید کی دعوت کو سمجھنے، اس کو عام کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس دنیا سے اٹھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔